یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ اس وقت مغربی پاکستان میں دن کے 2 اور مشرقی پاکستان میں 3 بجے ہیں۔ چند لمحے بعد صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، صدر محترم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ یہ پیش قدمی ان جارحانہ اقدامات کی ایک کڑی ہے جو پچھلے 5 مہینوں سے بھارتی سامراج مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کا آغاز مئی کے مہینے سے ہوا جب انہوں نے جنگ بندی لائن کو توڑا اور کارگل کے علاقے میں 3 چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ کی مداخلت پر ہندوستانیوں نے عارضی طور پر ان چوکیوں کو خالی کر دیا تھا، لیکن اگست کے مہینے میں ہندوستانیوں نے ان پر دوبارہ قبضہ جما لیا۔ ہندوستانیوں نے اپنی جارحانہ سرگرمی کو جاری رکھا اور بڑھتے بڑھتے ٹٹوال کے علاقے میں بھی ہماری چوکیوں پر قبضہ کر لیا اور پوری قوت اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ اڑی اور پنچ کے علاقے کی طرف بڑھ گئے۔ ہندوستانیوں نے محض جنگ بندی لائن توڑنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ پاکستانی علاقے میں عوام کے گاؤں پر گولہ باری کی۔ اس قدر اشتعال انگیزی کے باوجود ہم نے جس ضبط و تحمل سے کام لیا اسے ہندوستانیوں نے غلط سمجھا۔ ہندوستانی حملے کو روکنے کے لیے آزاد کشمیر کی افواج کو بمبر کے علاقے کی طرف مجبوراً بڑھنا پڑا۔ ہندوستان نے اپنے ہوائی بیڑے کو بھی اس جنگ میں بے دریغ دھکیل دیا اور اس طرح حالات کو اور زیادہ خطرناک بنا دیا۔ اس وقت تک تمام دنیا پر ظاہر ہو گیا تھا کہ کشمیر میں ہندوستانی جارحیت کا اصل مقصد پاکستان پر حملہ کرنا ہے۔ آج انہوں نے اس کا آخری ثبوت بھی دے دیا ہے اور اپنی ان ناپاک ارادوں کا برہم کھول دیا ہے جو شروع ہی سے پاکستان کے خلاف ان کے دلوں میں پرورش پا رہے تھے۔ بھارتی حکمران شروع ہی سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علادہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ پچھلے 18 برس سے وہ پاکستان کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے چین کا ہوا محض اس لیے کھڑا کیا کہ وہ مغربی ممالک سے زیادہ افواج فوجی امداد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے بعض دوستوں کو بھارتی حکمرانوں کی ذہنیت کا علم نہ تھا اور وہ ان کی اس دھوکے میں آ گئے کہ شاید ہندوستان پوری طرح مسلح ہو جانے کے بعد چین سے جنگ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ہم شروع ہی سے یہ جان گئے تھے کہ یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے۔ وقت نے اسے سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ اب جبکہ ہندوستانی حکمرانوں نے اپنی روایتی منافقت اور بزدلی سے کام لیتے ہوئے باقاعدہ اعلان جنگ کے لیے بغیر اپنی فوجوں کو پاکستان کی مقدس سرزمین پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم ان کے حملے کا ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ ہندوستانی حکمرانوں کے ناپاک سامراجی منصوبوں کا خاتمہ ہو جائے۔ ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارا ہے۔ تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ انہی کے ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین محکم ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم پورے اتحاد اور عزم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ان کا جذبہ فداکاری اور آئینی عزم ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ ہماری فوجیں دشمن کو ختم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ حکومت پاکستان اس صورتحال کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور تمام ذرائع اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔
حملہ آور کے مقابلے کی اس جدوجہد میں ہمیں یقیناً ان تمام ممالک کی ہمدردی اور حمایت حاصل ہوگی جو امن اور آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی چارٹر کے 7ویں باب کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی مدافعت کے حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے۔ یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا۔ حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ جس فتنہ نے ہماری سرحدوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔